کوئی کسی محکمے کا, کسی ڈپارٹمنٹ کا سیکریٹری ہو, یا وہ کوئی جو کسی شہر کا ڈی پی او ہو, کسی شہر کا ڈی سی ہو, کوئی ڈویژن کا کمشنر ہو, ہر بندہ جو ہے وہ انٹرویو کے بعد پینلز آتے ہیں میرے پاس, جس میں تمام کئی دفعہ میں دن میں 30 انٹرویوز کرتی ہوں. مجھے بھول بھی جاتا ہے کس کا انٹرویو کیا, لیکن انٹرویوز کے بعد 3 کا 2 کا 4 کا پینل آتا ہے. پھر میں یہ آئی جی صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, آئی جی صاحب اپنا ہاتھ کھڑا کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ آئی جی پنجاب ہیں, بہت ہارڈ ورکنگ اور بہت ماشاءاللہ پروفیشنل آفیسر ہیں. ان سے پوچھ لیں کہ میں نے آج تک ان کو کہا ہو کہ یہ میرا کوئی جاننے والا ہے, اس کو ڈی پی او لگا دیں یا اس کو ڈی آئی جی لگا دیں. بالکل نہیں, 100% میرٹ فالو ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پنجاب میں اس وقت کرائم کی ریشو جب میں آئی تھی تو اگر 100% تھی, اس وقت جو ہے وہ 30% پہ 25% پہ آ گئی ہے. پنجاب کے اندر کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے آئی جی صاحب کی لیڈرشپ میں جس طرح کام کیا اس کی شاید مثال نہیں ملتی. اور اب پنجاب میں اگر دن میں 5 مرڈرز ہوتے تھے تو اب پنجاب کے اندر بہت سارے ڈسٹرکٹس ایسے ہیں, بہت سارے شہر ایسے ہیں, ضلع ایسے ہیں جس کے اندر کئی دن کوئی کرائم نہیں رپورٹ ہوتا. اور میں نے بہت پیسہ خرچا ہے پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ میں, ان کی جو ٹیکنالوجی کے اوپر, ان کی جو لیٹسٹ ایکوپمنٹ ہے اس کے اوپر. پنجاب کا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ, پنجاب کا پولیس ڈپارٹمنٹ, پنجاب کا ٹریفک ڈپارٹمنٹ. آپ دیکھ رہے ہوں گے آج اگر آپ کو شاید ہی کوئی نظر آئے جس نے ہیلمٹ نہ پہنا ہو, لوگوں کو یہ بات بری لگتی ہے جب ہم ہیوی فائنز کرتے ہیں, جب لوگوں کو ہیلمٹ نہ پہننے پہ ہم فائن کرتے ہیں, 1 وے کی وائلیشن کرنے پہ فائن کرتے ہیں. اس سے مریم نواز شریف کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جب کوئی ایک 1 وے کی وائلیشن پہ جا رہا ہوگا, یا کوئی کسی ماں کا بیٹا, کسی بیوی کا شوہر, کسی بچے کا باپ اگر موٹر بائک پہ ہیلمٹ کے بغیر جا رہا ہوگا, خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور فیٹل ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, تو کس کا نقصان ہے؟ یہ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے ایکسیڈنٹس میں جن کی جانیں جا چکی. تو یہ بہت جو لا انفورسمنٹ ہے, ٹریفک رولز کی انفورسمنٹ ہے, یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس سے قوموں کے جو ان کا جو ڈائریکشن ہے وہ نظر آتی. یہاں پر پہلے بہت زیادہ ریپس ہوتے تھے, بہت زیادہ ہراسمنٹ ہوتی تھی. اب آپ دیکھو یہ بہت نیچے آ گئی ہے یہ چیز, اور 24 آورز کے اندر ہم کرمنلز کو پکڑتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب پورا اس وقت CCTV مانیٹرڈ ہے. پورے پنجاب میں سیف سٹیز بن گئے. شہباز شریف صاحب نے پاکستان کا پہلا سیف سٹی بنایا تھا لاہور, اس کو ہم نے اب الحمدللہ within 2 years ہم نے پورے پنجاب میں, پنجاب کے تمام ڈسٹرکٹس اس وقت جو ہیں وہ سیف سٹیز بن چکے ہیں. اور اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کرائم کو ٹریک کرنے میں آسانی ہوتی ہے. اب ہم اس سیف سٹی کیمراز کے تھرو ہم صرف کرائم کو ٹریک نہیں کرتے, صرف ٹریفک کی وائلیشنز کو ٹریک نہیں کرتے, ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس گلی میں کس سڑک پہ گند پڑا ہوا ہے, گاربیج پڑا ہوا ہے, وہ ہم نے اٹھانا ہے. اور لاہور کے اندر ابھی ہم نے نیا ٹرائل کیا ہے کہ کوئی اگر کرائم رپورٹ ہوتا ہے تو فرسٹ رسپونڈر جو ہے وہ آپ کی پولیس کا پرسنل نہیں ہوتا, ڈرون ہوتا ہے جو فلائی کر کے اس کرائم سائٹ کے اوپر آ جاتا ہے اور پورا کرمنل کو جو ہے وہ ٹریک کرتا ہے. اسی طرح ہم نے پینک بٹنز لگائے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی پینک سچویشن فیل ہو, اسپیشلی بچیوں کو, اگر یا لڑکیوں کو, ماؤں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو, اگر کوئی ایسی سچویشن فیل ہو رہی ہو جس میں وہ تھریٹنڈ فیل کرتی ہوں یا ان کو کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہو, تو ان کو وہ پینک بٹن پریس کریں اسی وقت, ود ان اے فیو سیکنڈز ان کی ہیلپ کے لیے جو نیئر بائی پولیس آفیسر ہے, ٹریفک آفیسر ہے, لا انفورسمنٹ کا آفیسر ہے, وہ اس کی ہیلپ کے لیے آ جائے. اور یہی وجہ ہے کہ چاہے وہ میرے مخالفین کی بیویاں ہوں, بیٹیاں ہوں, لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ الحمدللہ پنجاب میں اب بیٹیاں جو ہیں, بہنیں جو ہیں, وہ مائیں ہیں, وہ سیف ہیں. رات کو لوگ نکلتے ہیں, ان کو یہ نہیں ہوتا کہ ہماری موٹر بائک چوری ہو جائے گی, ہمارے ڈاکہ پڑ جائے گا, ہماری بیٹی کو کوئی اٹھا کے لے جائے گا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, دس از جسٹ been done in less than 2 years ماشاءاللہ. اور اسی طرح پنجاب میں جن لوگوں کے پاس اپنا گھر نہیں ہے, within a span of 12 months, not even 12 months, آپ جانتے ہو پنجاب میں کتنے گھر بن گئے؟ 1,25,000 ماشاءاللہ.
اور آج کی ڈیٹ میں ابھی پروگریس ریویو کر کے آئی ہوں, آج کی ڈیٹ میں میرے بچوں 700 گھر روز کمپلیٹ ہو رہے ہیں اپنا گھر اسکیم کے تحت, جس میں ہم 15 لاکھ روپیہ لوگوں کو دیتے ہیں, اور 9 سال میں انہوں نے پہلے 3 ماہ انہوں نے کچھ نہیں دینا, اور پھر ہر ماہ 14,000 کی چھوٹی سی قسط ہے, وہ 18,18, 20,20 ہزار وہ لوگ کرایہ دے رہے تھے, اب وہ اپنے گھر کی قسط بھی دیتے ہیں اور اپنے گھر کے مالک بھی ہیں. تو 700 گھر روز کمپلیٹ ہو رہے ہیں, روز, کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, اٹس اے ہیوج فگر کہ 700 لوگ اپنا گھر ڈیلی کی بیسس پہ کمپلیٹ کر رہے ہیں, اور 1,25,000 گھر بن چکے ہیں ماشاءاللہ, بن رہے ہیں, جس میں سے تقریباً 65,000 کمپلیٹ ہو گئے, باقی آر رائزنگ فرام دا گراؤنڈ. اینڈ بائی دی اینڈ آف دس فائنینشیل ایئر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم 1,65,000 گھروں کا ٹارگٹ اچیو کر چکے ہوں گے. اور میرا ٹارگٹ یہ ہے, میرا تو دل کرتا ہے کہ 5 ملین گھر ہم کر لیں, لیکن دیکھنا پڑتا ہے کہ جو آپ کی فائنینشیل جو فسکل سپیس ہے اس کے مطابق فیصلے کرنے پڑتے ہیں. تو یہ میری بہت بڑی مجبوری ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ اس طرح کے وسائل عطا فرمائے کہ میں پورے پنجاب کے جو جہاں جہاں جو مسائل ہیں لوگوں کے, عوام کے, وہ حل کر سکوں. تو میرا یہ ایک گول ہے کہ منیمم 5 سال کے اندر ہم 5 لاکھ لوگوں کو 5 لاکھ گھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے دے کے جائیں. اس کے علاوہ پنجاب میں کسی قسم کا بھی ٹریٹمنٹ ہو, چاہے وہ ہارٹ سرجری ہو, چاہے وہ کینسر کا ٹریٹمنٹ ہو, چاہے وہ آرگن ٹرانسپلانٹ ہو, ڈائلسس ہو, if you walk into a government hospital, آپ کا دوائی سے لے کے آپ کے علاج سے لے کے آپ کا ہر چیز 100% فری ہے. اور یہ پہلے ایسا نہیں تھا, لوگوں کی کینسر کے پیشنٹس کی دوائیاں بند کر دی گئی تھیں, لوگوں کے جو علاج تھا, فری میڈیسن تھی, وہ بند کر دی گئی تھی. اور نہ صرف یہ کہ میں نے الحمدللہ 100% جو فری میڈیسنز ہیں آپ کی ان کی بحال کی ہیں, بلکہ 2 مہینے کا سٹاک لوگوں کا دروازہ کھٹکا کے ان کو ڈائبٹیز کے لیے انسولن, ان کو ہارٹ کے جو امراض ہیں, کارڈیولوجی کے جو امراض ہیں, اس کے لیے ان کی جو میڈیسن ہے 2 مہینے کی ان کو سٹاک ڈبے میں ڈلیور ہوتا ہے, ان کا دروازہ کھٹکا کے. ہیپیٹائٹس کی میڈیسن ان کو ڈلیور ہوتی ہے. کینسر کے پیشنٹس کو تقریباً 5 لاکھ پیشنٹس ایسے ہیں جن کے گھر کا دروازہ کھٹکا کے ہم ان کو 2 مہینے کی میڈیسن ان کے دروازے پہ دے کے آتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر کسی کا کوئی پرابلم ہے, کوئی ایسا